السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سب مسلمانوں کے لیے خاص ہے، اور خاص کر کے ایسے لوگوں کے لیے جو عید کی شاپنگ کر رہے ہیں، کیونکہ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو سلمیٰ بہن کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ اس بار عید پر شاپنگ کرنا بھول جائیں گے۔ تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ عید سے پہلے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے موبائل تک پہنچ سکے۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ایک بہن ہے جن کا نام ہے سلمیٰ۔ انہوں نے ایک اپنا واقعہ بتایا ہے جس کو سننے کے بعد ہمیں لگا کہ اس کے بارے میں آپ کو بھی بتانا چاہیے۔ یہ واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ دوستو سلمیٰ بہن کہتی ہیں کہ 2-4 دن سے میں عید کے لیے سوٹ لانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کل صبح مجھے موقع ملا اور اپنا منہ اپنے برقعے میں چھپا کر اور کسی کو بتائے بغیر عید کا سوٹ خریدنے کے لیے گھر کے پاس والے بازار میں پہنچ گئی۔ گھر سے کچھ دور ہی چلی تھی کہ ایک برقع پہنے ایک خاتون میرے پاس آ گئی اور مجھے سلام کر کے دھیرے سے بولی، بہن 2 دن سے کسی نے گھر میں کھانا نہیں کھایا ہے۔ میرے شوہر منی بس ڈرائیور ہیں۔ ہم لوگ تو اچھے سے کھاتے پیتے تھے، مگر اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا کام اور دھندا بند ہو چکا ہے۔ کچھ دن تو جیسے تیسے کر کے ہم نے گزار لیے، لیکن اب ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ مانگنے میں بھی بے حد شرم آتی ہے، مگر اب کریں تو کیا کریں؟ اتنا کہہ کر وہ عورت رونے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ عورت سچ میں پریشان ہے۔ وہ اپنی بات کہنے میں بے حد جھجک اور شرما رہی تھی، اور اس کے رونے میں بھی بے انتہا شرم تھی۔ خیر میں نے جلدی سے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے 50 روپے نکال کر اس کو دے دیے، اور میں اپنے عید کا سوٹ لینے کے لیے چل پڑی، اور اس کے بعد میں دکان پر پہنچ گئی۔ میں جس دکان پر گئی اس دکان کا مالک اپنے برابر والے دکاندار کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ میں نے دکان میں رہنے والے لڑکے کو سوٹ دکھانے کو کہا۔ وہ لڑکا سوٹ پر سوٹ نکال رہا تھا کہ میرے کانوں میں ان دکانداروں کی آواز پڑی تو میرا سارا شوق شرم سے مر گیا۔ میرا ضمیر مجھ پر لعنت کرنے لگا۔ وہ دکاندار اپنے پڑوسی دکاندار سے کہہ رہا تھا کہ بھائی، بھارت میں تو یہ کرونا پھیلتا ہی نہیں، اگر یہ تبلیغ جماعت والے نہ ہوتے تو۔ ان تبلیغ جماعت والوں نے اس بیماری کو پورے بھارت میں پھیلایا ہے۔ دیکھا نہیں ٹی وی پر کس طرح سے دکھا رہے ہیں، یہ جماعت والے کیسے گھوم گھوم کر پورے بھارت میں یہ بیماری پھیلا رہے ہیں۔ ان کی ان باتوں کو سن کر میرے دل و دماغ میں طوفان سا اٹھنے لگا۔ میں ان سے کئی سوال کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے ان سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ خیر ان سب کے بعد ان سوٹوں میں سے ایک سوٹ پسند آ گیا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یہ کتنے روپے کا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ سوٹ 2200 روپے کا ہے۔ میں نے کہا صحیح سے لگا لیجئے، تو کہنے لگا بہن جی آپ ہماری دکان پر آتی ہو، کبھی آپ سے غلط نہیں لیے ہیں، چلو آپ 2000 روپے دے دیجئے۔ اس کے بعد میں نے اس دکان کے مالک سے کہا کہ بھائی صاحب یہ لڑکا اس سوٹ کے 2000 روپے بتا رہا ہے، آپ صحیح سے بتائیں کتنے روپے دینے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا بہن جی پہلے بھی کبھی آپ سے زیادہ نہیں لیے ہیں، یہ ریٹ بالکل واجب ہیں، آپ 2000 روپے دے دیجئے۔ خیر اس کے بعد میں نے اس سے کہا چلو ٹھیک ہے، مگر میرے پاس جو نوٹ ہیں وہ تبلیغی جماعت کے نوٹ ہیں، آپ وہ لے تو لیں گے نا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ تو وہ کہنے لگا کہ کیا بات کرتی ہو، کیسی باتیں کرتی ہو، نوٹ تو نوٹ ہیں،
تو میں نے کہا نہیں بھائی، میرے سارے نوٹ تبلیغی جماعت کے ہیں، کیونکہ میرے شوہر تبلیغ سے جڑے ہیں اور وہ جماعت میں گئے ہوئے تھے اور اس وقت دلی مرکز میں ہی تھے جس وقت لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، اس لیے میرے نوٹ تبلیغی جماعت کے ہی نوٹ ہوئے نا۔ اور میں کہنے لگی کہ بھائی مجھے ابھی ابھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ یہ نوٹ مجھے آپ کو نہیں دینے چاہیے، کیونکہ یہ نوٹ تبلیغی جماعت کے نوٹ ہیں، معاف کرنا بھائی، میں بعد میں کبھی آؤں گی۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے واپس آ گئی۔ اب میری آنکھیں سارے راستے اس عورت کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے مجھ سے مدد مانگی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں دکھ رہی تھی۔ میں بے جان سی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ میرے بچے اس عورت کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی بچے بولے کہ امی جان، یہ ابا کے پہچان والوں کی اہلیہ ہیں، ابا ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یا اللہ، تو نے میری سن لی، نہیں تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہ کر پاتی۔ اتنے میں میرے شوہر بھی آ گئے اور انہوں نے سامان کی تھیلی اس عورت کو دے دی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے کہ یہ جاوید کی اہلیہ ہیں، وہی جاوید جو 1 سال پہلے جماعت میں گیا تھا۔ خیر اس کے بعد وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ سامان کتنے روپے کا لائے ہو؟ میرے شوہر نے کہا کہ 2000 روپے کا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ سن کر میں نے ان کو اپنے 2000 روپے دے دیے اور ان سے کہا کہ اتنا ہی سامان اور لے آنا، یہ اور کسی جاوید کے کام آ جائے گا۔ یہ سن کر میرے شوہر بولے جب جاوید آج اتنا پریشان حال ہے تو پھر ان کے کام کرنے والے شعیب کا کیا حال ہوگا؟ یہ بھی ہمارا جماعت کا ساتھی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ شعیب کو فون لگانے لگے اور میں شکرانے کی نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ دوستو، آج یہی حقیقت ہے۔ آج ہر انسان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ اللہ کے واسطے آپ اس بار عید پر شاپنگ نہ کریں۔ ان پیسوں سے آپ غریبوں اور اپنے جان پہچاننے والے غریبوں کی مدد کریں۔ یہ وقت عید پر نئے نئے کپڑے پہننے کا نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو آپ اس واقعے کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیجئے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔